اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، صدائے منبر چینل میں آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو کامیاب رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اور جو احباب، جو دوست نئے ہیں میرے اس چینل میں، تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر بھی کریں۔ دنیا کو ہم نے سب کچھ مان لیا ہے، مطلب یہ کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، غیروں کو تو چھوڑو، جو کافر ہے، جو اسلام سے ان کو واقفیت نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان کو تو چھوڑو۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اپنی زبانوں سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، جو اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو یہ اقرار کرتے ہیں، جو اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہے، اس کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ جو میرے سامنے پڑی ہوئی یہ کتاب قرآن عظیم الشان، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں دنیا کی محبت موجود ہے، اور اس طریقے سے موجود ہے دنیا کی محبت کہ صبح اٹھتے ہی ان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ میں دنیا کا کہاں سے کما لوں، کہاں سے میں دنیا پیدا کر لوں، کہاں سے مال سمیٹ لوں، مال جمع کر لوں۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم دنیا کو کس طریقے سے کما لیں۔ دوسری طرف اعمال صالحہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ بھئی ہم نے اللہ کے دربار میں تو پیش ہونا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو عہدوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ بھئی یہ MLA بن گیا، یہ بن گیا، یہ سینیٹر بن گیا، یہ وزیر اعلیٰ بن گیا، یہ وزیر اعظم بن گیا، جو ان کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، تو ان کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہے کہ ان کا انجام کس طرح ہونے والا ہے؟ وہ اس بات سے کیوں بے فکر ہو گئے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ پھر یہ جھوٹی شان و شوکت کے لیے کیوں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچال رہے ہیں؟ اور مجھے تو گلہ ہے ان نوجوانوں سے، مجھے تو گلہ ہے ان نوجوانوں سے، مجھے تو شکوہ ہے ان نوجوانوں سے کہ علماء اکرام کے خلاف زبان درازی اور ان کے چہروں کو بگاڑنا، کسی کتے کے ساتھ لگانا، کسی اور چیز کے ساتھ لگانا، کہاں پہ آیا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات کی اجازت دے کہ تم ایسا کر لو کیا ایک عالم کے ساتھ؟ ارے نوجوان، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تمہیں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اور ایک تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ تو سارے کے سارے جہنمی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت اور جہنم کا ٹیکا ہم نے یہاں پر لیا ہے، کسی ایک کے اوپر لگا لے کیا کہ بھئی یہ جہنمی ہے، اور وہ خود وہ کیا ہے، وہ میرے زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے کہ میں وہ الفاظ، ان الفاظ کو استعمال کروں کہ وہ کس طرح کا نوجوان ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔
میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام میرے سامنے ہے، یہ اللہ کا کلام، میں اس نوجوان کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انتہائی بدتمیز، بد اخلاق، بد زبان، بد کردار انسان ہے۔ یہ اللہ کا کلام میرے سامنے ہے۔ ہم کیوں بے فکر ہو گئے؟ آپ لوگوں نے کرنی ہے سیاست تو کرو، اور ایک بدبخت تو آتا ہے، وہ تو زبان درازی استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ساس کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ایسی تھی، ایسے ٹویٹ کرتا ہے وہ۔ تم اپنے چہرے کو تو دیکھو۔ میں تمہیں درخواست کر رہا ہوں، اے نوجوانوں، خدا کا خوف کرو۔ تم اپنے انجام سے کیوں بے فکر ہو گئے؟ یاد رکھو میری ایک بات، میری ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، اگر ایک بھی صحابی کا بغض لے کر اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تمہیں کیا؟ صحابہ کرام کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ تو یہاں پر فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُوقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ ہمیں تو دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے۔ ہم جب دوبارہ چلے گئے دنیا میں نا، تو پھر وہاں پر ہم نافرمانی نہیں کریں گے، فرمان برداری کریں گے۔ ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے۔ تو یہ آخرت کی جو باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں نا، یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ من گڑت نہیں ہے۔ جس طرح آج کا ایک نوجوان کہتا ہے کہ بھئی تم لوگ علماء بکواسات کرتے ہو، ایسے ہی فضول بکواس کرتے ہو تم علماء۔ بھئی کس طرح؟ تم لوگ تو کہتے ہو کہ بھئی قیامت آنے کا ہے، قیامت کہاں پر ہے؟ میں تو پتہ نہیں قیامت کا، قیامت بھی آئے گی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے، نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات کون بیٹھا رہا ہے؟ ان پہ محنت کون کر رہا ہے؟ کل ایک بندہ آئے گا، مسلمان آئے گا، ایک مسلمان آئے گا، وہ اس قرآن عظیم الشان کی گستاخی کرے گا، تم کچھ کر سکو گے؟ تم کر سکو گے؟ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے نا۔ تو بھائی ہم علماء اکرام کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے خلاف زبان درازی استعمال نہ کریں، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اچھے فیصلے آئیں گے۔ جب اعمال اچھے ہوں گے نا، تب ہم جس طرح صحابہ پوچھ پوچھ کر زندگی گزار رہے، جس طرح ہم علماء سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزاریں۔ تو اللہ کریم قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔